معزز اساتذہ کرام، عزیز طلباء و طالبات، حاضرین گرامی قدر، میں اس طرح کی کسی بھی پرائز ڈسٹریبیوشن سرمنی کو کبھی دیکھتا ہوں اور یا اس میں کبھی شریک ہوتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس دنیا میں قیامت کے دن کی اگر کوئی سب سے اچھی تمثیل مل سکتی ہے تو وہ یہی ہے۔ اس لیے کہ قیامت کے دن کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو یہ بتائیں گے اور دنیا کو یہ بتائیں گے کہ تم نے جو محنت کی تھی اس کا بدلہ آج تمہیں دیا جا رہا ہے۔ سارے نبی، سارے رسول یہی بات بتانے آئے ہیں۔ ہمارے اپنے نبی، ہمارے سردار، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تعلیمات، آپ کی کتاب کا مرکزی خیال بھی یہی ہے۔ قرآن مجید کو کبھی آپ اس پہلو سے پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دیگر کتب سماوی پہ جو قرآن مجید کو ایک فضیلت حاصل ہے وہ یہ کہ اس میں آخرت کو سب سے زیادہ موضوع بنایا گیا ہے۔ لیکن یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ قرآن مجید کے متعلق میرا آپ کا رویہ کیا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا بچے جب ٹیبلو پیش کر رہے تھے کتاب کا تو میں سوچ رہا تھا کہ سب سے قیمتی کتاب تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے متعلق ہمارا کیا رویہ ہے۔ ہمارا رویہ یہ ہے کہ مڈل کلاس کی بات میں نہیں کر رہا، ہماری لوور کلاس اور ہماری اپر کلاس پوری زندگی قرآن مجید کو نہیں کھولتی۔ اسے مبالغہ مت سمجھیے گا، میں سماج کو جانتا ہوں، میں 30 برسوں سے کام کر رہا ہوں، کھولنا بھی وہ پسند نہیں کرتی، انہیں پتہ بھی نہیں ہے کتاب کیا ہے۔ اس کے بعد یہ جو بچوں سے بچوں کے ساتھ ہم معاملہ کرتے ہیں کہ انہیں قرآن مجید بچپن میں پڑھوا دیتے ہیں اور اس کے بعد ساری زندگی وہ بچے، ان میں سے بیشتر بچے کبھی قرآن مجید کو نہیں کھولتے۔ اس میں سے کم تر لوگ وہ ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں اور رمضان میں جنہیں احساس ہوتا ہے کہ نیکی کا کوئی وقت آ گیا ہے تو وہ قرآن مجید کو رمضان میں ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور زیادہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ رمضان کے علاوہ بھی روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید کو پڑھتے ہیں۔ لیکن سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جن کا میں نے ذکر کیا ہے یہ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ میں فرینچ میں گفتگو شروع کر دوں یہاں پر تو آپ دیکھیں گے کہ عجیب مذہب خیز صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ ایک شخص ایسا نہیں ہے شاید جو فرینچ جانتا ہو اور میں گفتگو کر کے چلا جاؤں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ، اس کے کلام کے ساتھ یہ مذاق کرتے ہیں، تو یہ ہمارے سماج کی صورتحال ہے۔ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں قرآن مجید نے کچھ تبصرے کیے ہیں، میں چاہتا ہوں میں آپ سے شیئر کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے متعلق تو آپ نے بہت سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے، لیکن قرآن مجید ایک دوسری بات بتاتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کہ حضور میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مقدمہ کریں گے، اور وہ کریں گے مقدمہ یہ کہ یا رب انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، پروردگار یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس قرآن کو جنہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ وہ مقدمہ ہے جو ان سارے لوگوں کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک خوفناک چیز ہے جس کو ہمیں سوچنا چاہیے۔ اچھا، یہ قرآن مجید ہے کیا؟ یہ قرآن مجید میرے اور آپ کے خالق کا کلام ہے۔ میں نے ابھی روزہ قیامت کا ذکر کیا نا، اس روز اللہ تعالیٰ لوگوں سے گفتگو کر رہے ہوں گے، انہیں اپنے فیصلوں سے آگاہ کر رہے ہوں گے، اپنی مرضی سے آگاہ کر رہے ہوں گے، لوگوں کے مستقبل کو بتا رہے ہوں گے کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا، تو کتنا عجیب منظر ہوگا۔ عرش تجلیات الہی سے جگمگا رہا ہوگا، ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور جس طرح ایک ایک کر کے بچے آ رہے تھے اسی طرح ایک ایک کر کے مجھ سمیت، آپ سمیت، اس دنیا کے سارے انسانوں سمیت ایک ایک شخص کو، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے ایک ایک شخص کو بلایا جائے گا اور اس کو سٹیج پہ کھڑا کر دیا جائے گا، اور صرف ہائیسٹ اچیور ایوارڈ بھی دیے جائیں گے، ہماری پوری زندگی کو ایکسپوز کر دیا جائے گا، اور پیچھے اس طرح ویڈیو چل رہی ہوگی کہ یہ شخص عملی زندگی میں یہ کر رہا تھا۔ یہ وہ چیز ہے جو بتانے کے لیے قرآن مجید آیا ہے۔ اس کام کو انذار کہتے ہیں۔ انذار کا مطلب یہ ہے کہ اتنی خوفناک صورتحال ہے جس کا مجھے اور آپ کو سامنا کرنا ہے، یعنی ایک طرف زبردست اپورچونٹی ہے اور ایک طرف زبردست مسئلہ بھی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ مختصر الفاظ میں قرآن مجید کا میسج آپ کے سامنے بہت اختصار سے رکھ دوں، کیونکہ مجھے اندازہ ٹائم بہت کم ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید دو بنیادی باتیں بتاتا ہے۔
ایک چیز وہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسانوں تم اس دنیا میں جو آ گئے ہو تو جب تم مرتے ہو تو مرتے نہیں ہو تم، یہ تمہاری ابدی زندگی کا آغاز ہے اور پھر تم کبھی نہیں مرو گے، اور دو میں سے کوئی ایک مستقبل تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ پہلا مستقبل، اور میں صرف چاہتا ہوں روشن مستقبل کو آپ کے سامنے رکھوں، اس لیے کہ ادروائز کے تو شاید ہم میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو سوئی کا چبھنا بھی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے وہ تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ میں صرف پازیٹیو سائڈ کو آج کی محفل کی نسبت سے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ جو یہاں اسٹوڈنٹس موجود ہیں، آپ میں سے بھی جو پیرنٹس موجود ہیں، ان کی زندگی کا بڑے سے بڑا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک گھر بنا لینا، کیریئر بنا لینا، شادی کر لینا۔ گھر کتنا بڑا بنائیں گے؟ 100 گز کا، 500 گز کا، 1000 گز کا، زیادہ سے زیادہ کئی ایکڑ میں پھیلا ہوا محل بنا لیں گے۔ اس سے زیادہ بڑی چیز تو نہیں بنا سکتے نا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا جب شروع ہوگی تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو زمین ہے ہماری، اس جیسی 10 لاکھ زمینیں ہمارے سورج میں سما سکتی ہیں، اور یہ سورج ہماری اس ملکی وے گلیکسی کے 2 ارب ستاروں میں سے صرف ایک ستارہ ہے، اور یہ جو ملکی وے گلیکسی ہے یہ اس کائنات میں پھیلی ہوئی اربوں گلیکسیز میں سے، جس میں سے ہر گلیکسیز میں اتنے ستارے موجود ہیں، اس میں سے صرف ایک ہے۔ اور اب وہ بات سائنسدان بھی کہنے لگے جو قرآن مجید بہت پہلے بتا چکا ہے کہ 7 آسمان بنائے اللہ تعالیٰ نے، انہی میں زمینیں بھی بنائی ہیں، تو یہ یونیورس سے بڑھ کر سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹی ورس بھی موجود ہیں اس دنیا میں، اس کا امکان انہوں نے تسلیم کر لیا۔ تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ اس جیسی 6 اور کائناتیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور کس لیے بنائی ہیں؟ آپ کو دینے کے لیے بنائی ہیں، آپ کو دینے کے لیے بنائی ہیں۔ تو یہ اگر آپ کا ٹارگٹ ہے گھر بنانا، شادی کرنا، گاڑی لینا، تو اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو بادشاہی ہے وہ آپ کو آپ کی زندگی کے ہر سانس کے بدلے میں سورج جتنا بڑا ستارہ، اس کی پوری جتنی بھی گنجائش ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اور اتنی زندگی میں آپ کتنے سانس لیتے ہوں گے سوچ لیجئے، ایک دن میں ہم 23,000 دفعہ سانس لیتے ہیں، تو ایک ایک شخص کو اگر اللہ تعالیٰ دینے پہ آئیں گے تو اربوں ستارے بادشاہی بھی دیتے چلے جائیں گے۔ خدا اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم ہے، جس کائنات کا تعارف اللہ تعالیٰ نے کرا دیا ہے اپنی کتاب میں، سائنسدان اب اس کو ایکسپلور کر کے بتا رہے ہیں کہ کیا اپورچونٹی ہے جو میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے تبصرہ کیا ہے کہ یہ نعمت کی وہ بادشاہی ہے جس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ جس طرح سمجھے خزانے کا نقشہ ہوتا ہے قرآن مجید کی شکل میں مجھے اور آپ کو دے دیا ہے۔ اور قرآن مجید کا تبصرہ یہ ہے فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، لوگوں اس کے اوپر خوشیاں مناؤ، اس پر سیلیبریٹ کرو، یہ جو کچھ تم سمیٹ رہا ہو نا اس سے بہت بہتر ہے۔ یہ منزل ہے، اس منزل تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی زندگی کا مرکزی خیال بن جائے، اس کو بھول کر نہیں جی سکتے۔ یعنی ایمانیات کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی زندگی کا مرکزی خیال بن جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہدایت کا واحد سورس بن جائے، یعنی فل سٹاپ، اور آخرت ہمارا سب سے بڑا ہدف بن جائے۔ یہ ایمانیات ہے۔ دوسری چیز اخلاقیات۔ اخلاقیات کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دو، اور جو بندوں کا حق ہے وہ بندوں کو دو۔ اللہ کا کیا حق ہے کہ جو اس نے مقرر قانون کر دیا ہے عبادات کا، وہ عبادات ادا کرو۔ پورے دن میں 17 منٹ کی نمازیں ہوتی ہیں، اگر صرف آپ فرض کو ملائیں جس پہ پوچھ گچھ ہوگی، باقی تو جتنا چاہیں پڑھیں، 17 منٹ ٹوٹل نماز ہے۔ سال میں 1 ماہ کے روزے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ دے تو زکوٰۃ، اور اگر دے تو حج۔ یہ عبادات ہیں۔ اور پھر کچھ اللہ سے تعلق کی بنیادیں ہیں جو روزمرہ زندگی میں ہر وقت پیش آتی ہیں۔ وہ 8 بنیادیں ہیں، ایک ایک کر کے اسے گن لیجئے۔ ایک یہ کہ ایمان، یقین، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا عزم، ان کی اطاعت کا عزم، جب بھی ان کا حکم آئے گا سرنڈر کریں گے۔ تیسرا یہ کہ ان کی شکر گزاری، ان سے محبت، اور کبھی موقع ہو تو ان کے دین کی مدد۔ چوتھا یہ کہ اللہ کو یاد رکھیں، اس کا ذکر کریں اور اسی سے دعا مانگیں۔ 5ویں چیز یہ کہ زندگی کے جس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آئے، اس کی جو حدود ہیں خاص طور پر، ان کی پاسداری میں ہمیشہ خدا خوفی کا مظاہرہ کریں۔ خدا کا خوف، یہ 5ویں چیز ہے۔ خدا سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کی پکڑ کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ 6ٹھی چیز یہ کہ خدا بہت کریم ہے، غلطی ہم سے ہوگی اسے معلوم ہے، جب بھی ہو سرکشی نہ کریں، معافی مانگ لیں۔ 7ویں چیز یہ زندگی میں جو مشکل پیش آئے اس پر صبر کریں۔ اور 8ویں چیز یہ
کہ جو اندیشے ہیں زندگی میں ان سب کو خدا کے حوالے کر دیں، اس پر توکل، اس پر بھروسہ کر کے زندہ رہیں۔ بندوں کے حقوق کیا ہیں؟ قرآن مجید نے بہت جامع انداز میں ایک آیت میں انہیں جمع کر دیا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ 6 چیزیں ہیں جو کل نیکیوں اور گناہوں کی اساس ہیں۔ ایک عدل، عدل کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اسے دو۔ دوسرا احسان، جس کا جو حق ہے اس سے زیادہ دو۔ تیسرا، اصل میں تو ایک حکم ہے کہ قرابت داروں کے مال خرچ کرو، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا حق نہیں بھی ہے، جیسے ہمارے مال پر کسی کا حق نہیں ہوتا، ہمارا کسب ہے، ہم نے کمایا ہے، تب بھی اسے دو۔ یہ ساری نیکیوں کا مجموعہ ہے۔ اور برائیاں، کل برائیاں جو ہیں 3 جگہ سے پھوٹتی ہیں۔ ایک یہ کہ زنا مت کرنا، فواحش کے قریب بھی مت جانا۔ دوسرا یہ کہ جو منکر ہیں، جو مسلمہ برائیاں ہیں، جھوٹ، غیبت، فریب، دھوکہ دہی، خیانت، بددیانتی، ان سب سے دور رہنا۔ اور تیسرا یہ کہ برائیوں کی ایک شدید تر قسم ہے جسے ہم ظلم کہتے ہیں، زیادتی کہتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی مت کرنا، ان کی جان مال آبرو کو کوئی نقصان نہ پہنچانا، یہ دوسری چیز ہے، یہ اخلاقیات کہتے ہیں۔ اور تیسری بہت مختصر سی وہ شریعت ہے۔ شریعت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی موقع پہ اللہ کا کوئی حکم ہے تو اس کو مان لو۔ اور وہ عام طور پر لوگ بالعموم پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم غسل کرتے ہیں، یہ شریعت کا حکم ہے۔ ہم اپنے ناخن کاٹتے ہیں، یہ شریعت کا حکم ہے۔ ہم سلام کرتے ہیں، یہ شریعت کا حکم ہے۔ ہمارے یہاں نکاح طلاق ہوتا ہے، یہ بھی شریعت کا حکم ہے۔ بہت کم جگہوں پہ شریعت انٹروین کرتی ہے، لیکن جب کرے گی اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا۔ تو یہ میں نے کوشش کی ہے، 20 منٹ کا کہا تو میں نے اس کے بعد دیکھا کہ لوگ ڈر گئے، تو اپنی بات کوشش کر کے 10 منٹ میں نے پوری کر دی ہے۔ لیکن ایک آخری بات میں چاہوں گا کہ اصل موقع جو کہ یہ تھا کہ پیرنٹس کے حوالے سے کوئی بات کی جائے، اور میں دیکھتا ہوں مجھ سے لوگ بہت پوچھتے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہاں پیرنٹس موجود ہیں۔ دیکھیے، پیرنٹس کرتے یہ ہیں کہ بچوں کو اسکول بھیج دیتے ہیں اور اس کے بعد کوشش یہ کرتے ہیں کہ اچھے اسکول میں بھیجیں، اچھی جگہ بھیجیں، بچے زیادہ سے زیادہ نمبر لے لیں اور ان کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ یہ بالکل غلط رویہ ہے۔ یعنی اسکول کی ذمہ داری جدا ہے، بچوں کی کردار سازی یہ والدین کی ذمہ داری ہے، یہ والدین کے کرنے کا کام ہے۔ اس لیے کہ بچے دیکھیے، استاد تو ان کے بدلتے رہتے ہیں اور والدین ظاہر ہے کہ ساری زندگی ایک ہی رہیں گے، اور بچے اصل میں آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ بچوں کو جو سکھانا چاہ رہے ہیں، پہلے تو یہ کہ انہیں یہ طے کیجئے کہ انہیں ہم نے کوئی انسان بنانا ہے، اعلیٰ انسان بنانا ہے، اس کا عزم کیجئے۔ اور اس کا طریقہ صرف ایک ہی ہے کہ خود اپنی ذات میں رول ماڈل بنیے۔ جو بچوں سے کرانا چاہتے ہیں پہلے خود کیجئے، پہلے خود کیجئے۔ اس کے بغیر بچے کبھی درست راستے کے اوپر نہیں آئیں گے، اور یہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہوگی جو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی دنیا میں دکھائیں گے کہ وہ ریٹرن کریں گے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسرا، جو لوگ اکثر مجھ سے کمپلین کرتے ہیں کہ بچے کیسے کہیں، بچے تو اب سنتے ہی نہیں ہیں، بچے تو اب سنتے ہی نہیں ہیں، تو میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم بچوں سے بات نہیں کرتے؟ ہمیں جب کوئی حکم دینا ہوتا ہے، کوئی نصیحت کرنی ہوتی ہے، کچھ سمجھانا ہوتا ہے یا ڈانٹنا ہوتا ہے، بچوں سے ہم اصل میں اس وقت بات کرتے ہیں، والدین اس کے علاوہ بات نہیں کرتے۔ ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے بچے شور مچا رہے تھے، اور میں سوچ رہا تھا، بچے ظاہر بات ہے سب جگہ ایسے ہی کرتے ہیں، اگر ان بچوں کو ان کے والدین کے ساتھ بٹھا دیا جاتا تو سب خاموش رہتے، کوئی بھی بات نہیں کرتے، نہ بچے والدین سے بات کرتے، نہ والدین بچوں سے بات کرتے۔ تو ہمارے یہاں کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے بچوں کے ساتھ۔ اچھا، کمیونیکیشن کیسے ہوگی؟ بچوں سے ان کے انٹرسٹ کے موضوعات پہ بات کیجیے۔ آپ کے انٹرسٹ کے موضوعات پہ بچے آپ سے بات نہیں کریں گے، ان کا انٹرسٹ جانیے کیا ہے، وہ کس چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں، کھیل میں رکھتے ہیں، وہ فلموں میں رکھتے ہیں مثال کے طور پر، وہ کسی اور چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے موضوعات پہ بات کیجیے۔ ان کے موضوعات کے درمیان میں آپ نے جو کہنا ہے سو کہنا ہے، اپنے آپ کو ان کے ساتھ انگیج کرنا سیکھیں۔ یہ آپ کے عزم کے بغیر نہیں ہوگا، لیکن جس وقت آپ عزم کر لیں گے، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پھر آپ کا بچہ ایک انشاءاللہ اعلیٰ انسان بن جائے گا۔ تو کوشش کی ہے میں نے کہ بہت مختصر وقت میں اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھ دوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔